السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الاکرمین الافضلین، وعلی من احبہم وتبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ علماء کرام، خطباء اعظام، حفاظ صاحبان، بزرگان محترم، مکرم حاضرین و معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بے شمار لا تعداد معجزات عنایت فرمائے ہیں۔ انبیاء سابقین اس کائنات میں معجزات لے کر تشریف لائے ہیں، اور ہمارے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ کا، سیرت مبارکہ کا ایمان و ایقان کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو آپ کی ہر ادا سے اعجازی شان ظاہر ہوتی ہے، جو آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل اور آپ کے دین کی صداقت کی نشانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی علامت بنتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کو جس طرح اپنی روشن دلیل قرار دیا، اپنے اس فرمان عالی شان کے ذریعے سے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم روشن دلیل تشریف لائی۔ اسی طرح سے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی سے بھی مختلف متنوع متعدد معجزات ظاہر فرمائے ہیں۔ آپ کے ان عظیم ترین معجزات میں سے ایک معجزہ معراج شریف کا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی عظیم دلیل کے طور پر پیش فرمایا۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رفعت اور بلندی ظاہر فرمائی۔ آپ سے متعلق جو لوگ صحیح انداز سے فہم و ادراک حاصل نہیں کر پا رہے تھے، لباس بشری میں دیکھ کر اپنے جیسا سمجھ رہے تھے، ان پر واضح کر دیا کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات میں لباس بشری میں گو کے جلوگر ہوئے ہیں، لیکن آپ کی بشریت بھی بے انتہا رفعتوں کی آئینہ دار ہے، عظمتوں کی دلیل ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں باقاعدہ دعوت دین کا کام شروع کیا، مخلوق خدا کو حق تعالی کی طرف بلایا، اللہ پاک کی وحدانیت سے انہیں روشناس کروایا، اسلام کا پیغام ان کے سامنے پیش فرمایا، اپنے نبی و رسول ہونے کی انہیں خبر بخشی۔ سعادت مندوں نے بلا چوں و چراں دعوت رسول پاک علیہ السلام کو قبول کیا، لبیک کہے، تصدیق کیے، اور جو لوگ تجسس اور تحقیق کا مزاج رکھتے تھے انہوں نے گہرائی سے جائزہ لینے کی کوشش کی، بات سمجھ میں آ گئی، حق کو قبول کر لیے۔ لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جو عناد اور
ہر دھرمی کا مزاج رکھتے تھے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرنے میں آگے نہیں بڑھ رہے تھے، نہ صرف یہ کہ خود رک رہے تھے، اوروں کو بھی روک رہے تھے، یہ کہہ کر کہ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہنے لگے یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازار میں چلتے ہیں، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اگر ان کے اوپر کوئی فرشتہ نازل کیا جاتا جو ان کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو آگاہ کرتا کہ یہ اللہ کے نبی و رسول ہے، تو بات کچھ اور ہوتی۔ او یلقا الیہ کنز، یا کوئی خزانہ ان کے پاس رکھا جاتا، یا کوئی باغ ان کے پاس ہوتا، او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنت یأکل منہا، کوئی باغ ہوتا جس سے وہ خود بھی کھاتے اور اپنے ماننے والوں کو میوے فراہم کرتے، تو یہ بات ہمارے لیے لائق تسلیم ہوتی کہ یقیناً یہ رسول ہے، نبی ہے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالموں نے کہا کہ تم جن کی پیروی کرتے ہو یقیناً یہ وہی ہیں جن پر جادو کا اثر کیا گیا ہے، جادو کا اثر ہوا ہے، جادو کیا گیا ہے، مسحور ہے، العیاذ باللہ۔ اس طرح سے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لبادہ بشری میں جلوگر ہونے کے سلسلے کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ بھی ہم جیسے ہی عام انسان ہیں، ہم کیسے ان کو اپنے اوپر نبی و رسول مان کر فضیلت ان کی تسلیم کریں، برتر اور ان کو اپنے سے اعلیٰ تر قبول کریں، ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ صورتحال تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل دکھانے والے کلمات سے آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ آپ دیکھیں کیسی کیسی مثالیں یہ آپ کی بیان کر رہے ہیں، عامیانہ انداز سے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ فضلوا، کبھی بشر کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح ہی کھاتے پیتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، ان کے پاس کوئی باغ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اس طرح کی مثالیں دے کر یہ لوگ راہ راست سے بھٹک گئے، اور ایسے بھٹکے کہ فلا یستطیعون سبیلا، راہ راست پر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان عالی میں بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، یا عامیانہ سخیانہ انداز اختیار کرنا انسان کو اللہ کی بارگاہ سے توفیق و ہدایت حاصل ہونے کے لیے یہ مانع بن جاتا ہے، اور اللہ کی توفیق سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ معاملہ بڑا نازک ہے، اگر انکار کرتا ہے کوئی تو اس کو ہدایت ملتی ہے، مخالفت کرتا ہے پھر بھی ہدایت ملتی ہے، لیکن گستاخیوں کو وتیرہ بنا لیتا ہے اور عامیانہ انداز سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مثالیں بیان کرتا ہے، تو اللہ پاک کا جلال دیکھیے، غضب کا تیور دیکھیے، فرماتا ہے فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، یہ ایسی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ ہماری شان بے نیاز، ہم بے نیاز اور ہماری شان بے نیازی ہے، ہم صمد ہے، غنی عن العالمین ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی ہمارے محبوب پاک علیہ السلام کو ماننا نہ چاہے زبردستی سے منوائیں۔ ہمارے محبوب پاک علیہ السلام کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے، مانے تو سعادت کی بات ہے، نہ مانے تو محرومی کی بات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، آپ دیکھیں تو صحیح میرے محبوب یہ آپ کی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اس طرح کی مثالیں بیان کر کر یہ راہ راست سے ہٹ گئے، اب ان کو راہ راست آنا نصیب نہیں ہوگا۔ فلا یستطیعون سبیلا، جلال کا اظہار ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ محبوب کی شان کو ماننا یہ تمہاری سعادت کی بات ہے، ورنہ ہمارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم نہ مانو بھی تو بلند و بالا ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اب اللہ پاک نے ظاہر کرنا چاہا کہ دیکھو جو مانتے ہیں، جو خوش نصیب ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، انہیں بھی احساس ہو کہ کیسی عظمت والی ذات اللہ پاک نے ہمارے درمیان بھیجی ہے۔ تو اللہ پاک نے معراج مبارک کے سفر کا اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اعزاز بخشا، اور اس میں ہر گام پر، ہر قدم پر، ہر آن، ہر لحظہ یہ بتلا دیا کہ میرے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام پوری کائنات میں میرے دربار میں سب سے زیادہ معزز ہے، معظم ہے، مکرم ہے، محترم ہے، محتشم ہے۔ دیکھو میرے محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدس فرشتے جو کہ بے گناہ مخلوق ہے، نورانی معصوم جماعت ہے، کس قدر احترام اور ادب کرتے ہیں۔ دیکھو میرے محبوب پاک کی قدر افزائی کیسی ہوتی ہے، جہاں میرے محبوب جا رہے ہیں وہاں ان کا پرتپاک استقبال ہو رہا ہے، ان کی راہوں میں پلکوں کو بچھایا جا رہا ہے،
احترام اور تقدیس کا یہ ماحول اللہ پاک ظاہر کرنا چاہتا تھا تاکہ خوش نصیبوں کے دل کے اندر اور مزید ولولے پیدا ہوں، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر اور مزید اپنے آپ کو قربان کر سکیں، اپنے تن من دھن کو نچھاور کر سکیں، نثار کر سکیں۔ اللہ پاک نے استقامت سے نوازنے کے لیے، اور جو لوگ کوتاہ فہم اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے دور ہیں انہیں سمجھ نصیب ہو جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے کھول کھول کر بیان کیا اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ قادر مطلق، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو رات کے نہایت ہی مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کے سفر معراج کا بہت ہی اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا اور اپنی قدرت کاملہ پر اس کو دلیل قرار دیا کہ دیکھو میں قادر مطلق ہوں، میں جو چاہے کرنے پر قادر ہوں، مجھ کو کوئی شے کائنات کی عاجز نہیں کر سکتی، میرا حکم چلتا ہے۔ میں اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو چشم زدن میں پلک جھپکنے سے بھی ایک تعبیر ہے، پلک جھپکنا سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سفر اس سے بھی کم وقت میں اس طرح سے کروایا کہ وقت کا ہم اطلاق بھی کیسے کریں، یہ بھی افہام و تفہیم بیان و تعبیر کے طریقے ہے، اس کی قدرت قاہرہ کا، قدرت کاملہ کا بیان کر رہا ہے اور فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ قادر مطلق جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب۔ تو سفر مبارک کے سلسلے میں اللہ نے پہلے یہ ذمہ داری لے لی کہ میرے حبیب پاک کے سفر کے کسی معاملے میں تم شک شبہ نہ کرنا، تم اس کے اندر کوئی کسی قسم سے احتمال پیدا نہ کرنا، کیونکہ سفر کرانے والے ہم ہیں۔ جب ہمیں مانتے ہو، ہماری توحید کا اگر تمہارے پاس احساس ہے اور دل کے اندر اس کی عظمت جاگزی ہے، ہمیں واحد و احد مانتے ہو، قادر و قدیر مانتے ہو، تو پھر ہمارے محبوب کے سفر میں کوئی تم شیمگویاں نہیں کرنا، موشیگافیاں نہیں کرنا، اس کے اندر یہ روایت ضعیف ہے، وہ کمزور ہے، وہ تاریخ اعتبار سے یہ مضبوط نہیں ہے، وہ مضبوط نہیں ہے، اس طرح کے قیل و قال میں، لیت و لعل میں، تعویلات باردہ میں نہیں جانا۔ میرے محبوب پاک کا سفر جو کچھ ہے کرانے والے ہم کو دیکھو، ہم کامل ہے، ہماری ذات کامل ہے، ہماری قدرت کامل ہے، یہ سیر بھی کامل ہے، سفر بھی کامل ہے، سفر کرنے والا حبیب بھی کامل ہے، اور میرے محبوب پاک علیہ السلام کو میں نے شان دی ہے۔ تم دیکھو میرے مصطفیٰ کی میرے دربار عالی شان میں کیسے رتبہ بلند ہے کہ حضرت سیدنا کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، التجا کرتے ہیں ربی ارنی انظر الیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، انہوں نے اللہ سے دعائیں کی ہے، التجائیں کی ہے۔ قرآن مجید میں سب کی دعاؤں کو، سب کی التجاؤں کو اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ پورے کلام مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو کیا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کی دعا موجود ملے گی۔ اس میں ہر ایک نے کیا التجا کی تھی، کیا اللہ سے معروضہ کیا تھا، کیا مناجات کی تھی، کیا سب کچھ اللہ نے بیان کیا ہے؟ نہیں بیان کیا ہے۔ قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے، جامع کلام ہے اللہ پاک کا۔ اللہ نے جو چاہا اس میں بیان کیا، جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو بیان نہیں فرمایا۔ تو اب آپ دیکھیے حضرت کلیم اللہ کی دعا کو اللہ نے بیان کیا۔ یہ کیوں بیان کیا؟ بہت سی دعائیں اور بھی تو انہوں نے کی تھی، وہ نہیں، خاص طور پر اس کو بیان کیا۔ اللہ پاک بھی اس کے ذریعے سے ہم غلاموں کو سمجھانا چاہتا ہے، میرے محبوب کے غلاموں دیکھو میرے حبیب پاک کا رتبہ بلند جماعت انبیاء میں کیسا ہے، گروہ انبیاء میں میرے حبیب پاک کی شان کیا ہے۔ وہاں میری بارگاہ میں عجز و نیاز سے وہ التجا کرتے ہیں ربی ارنی انظر الیک، اے پروردگار، اے میرے پالنہار، تو اپنا جلوہ مجھ پر ظاہر کر دے، تو اپنا رخ زیبا بے حجاب دکھا دے، انظر الیک، میں تجھ کو دیکھ لوں، تیرا جلوہ آشکار کر دے، میں مشاہدہ کر لوں۔ عرض کرنے لگے میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا جلوہ دکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر و قدیر ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہے کہ وہ چشم زدن میں پورا اتنا طویل سفر کرا سکتا ہے، تو اپنا جلوہ بھی کلیم اللہ پر آشکار کر سکتا ہے۔ اللہ پاک یہ نہیں کہ ان کو دکھا نہیں سکتا تھا، اگر ایسا کہیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے، حبیب کو جب دکھا سکتا ہے تو کلیم کو بھی دکھا سکتا ہے، لیکن اللہ نے جواب دیا لن ترانی، ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے۔
یہاں بھی سوال ہے کہ ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے، تو ان کے دیکھ سکنے کی نفی کیا نا، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اگر قدرت ان کو دینا چاہے تو کیا دیکھنے کی قدرت دے بھی سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہی ہوگا کہ دے سکتا ہے۔ اللہ نے حبیب کو دیکھنے کی قدرت عطا کی ہے تو کلیم کو بھی عطا کر سکتا ہے، قدرت والا ہے، قدرت دے سکتا ہے۔ استطاعت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ کیا ہم اپنی حیثیت سے بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، جاگ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں؟ اپنی حیثیت سے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم جہل میں ہیں، کچھ نہیں جانتے ہیں، ہم عدم محض تھے، اللہ نے ہمیں نیست سے ہست کیا، عدم سے وجود بخشا، ہمیں پیدا کیا، اور فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہارے لیے سماعت عطا کی، بصارت عطا کی، یعنی کان دیے، آنکھ دی، اور قلب اور دل عطا کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ پاک کی نعمتوں کے قدردان بنو۔ تو اللہ پاک قادر مطلق ہے، کچھ ہمیں نہیں آتا تھا اس نے دیا۔ اگر اللہ نہ دیتا ہوتا تو ہماری ان آنکھوں سے ہم نہ آپ کو دیکھ سکتے تھے، نہ اپنی آنکھوں سے ہمیں دیکھ سکتے تھے، نہ کائنات کی کوئی شے دیکھ سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے۔ اللہ پاک دیا کہہ کر تو آپ ہم دیکھتے سنتے بولتے ہیں، ورنہ ایسے بھی تو بندے ہیں کہ جو نہیں دیکھ سکتے، نہیں سن سکتے، نہیں بول سکتے، اندھے بھی تو اس حد کائنات میں ہیں، بہرے بھی تو ہے، گونگے بھی تو ہے۔ تو معنی اس سے کیا واضح ہوا، مطلب کیا اس سے ہم پر کھلا کہ اللہ جس کو دیکھنے والا بنانا چاہا دیکھنے والا بنایا، جس کو دیکھنے والا بنانا نہیں چاہا اس کو اندھا کر دیا، جس کو سننے والا بنانا چاہا سننے والا بنایا، ورنہ اس کو بہرا بنا دیا، جس کو بولنے والا بنانا چاہا اسے زبان دی، اور جس کو بولنے والا نہیں بنانا چاہا اسے گونگا کر دیا، جس کو چلتا پھرتا حرکت کرتا بنانا چاہا طاقت و توانائیاں بخشی، اور جس کو یہ نہیں بنانا چاہا پاہج کر دیا، معذور کر دیا۔ تو اللہ پاک تو قادر ہے اپنے بندے سے جو چاہے وہ کام لے، جس طرح سے چاہے اس کو رکھے۔ یہ بات جب واضح ہو گئی تو دوستو سوچو اور غور کرو۔ حضرت کلیم اللہ نے التجا کی ربی ارینی انظر الیک، اے میرے پروردگار تو اپنا جلوہ مجھ پر آشکار کر دے، تو اپنا رخ زیبا دکھا، اپنا جلوہ مشہود کر دے، انظر الیک، میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب العالمین فرماتا ہے لن ترانی، ہرگز تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ التجا بھی کلیم اللہ کی ہے، جو اللہ سے ہم کلامی کا شرف پا رہے ہیں۔ اللہ جن سے کلام اور بات کرتا ہے ان کا رتبہ بھی تو دیکھو طور پر، حالانکہ طور فرش زمین ہی پر ہے، وہ عالم بالا میں نہیں ہے، عرش بری پر نہیں ہے، فرش زمین پر طور پر کھڑا کر کے کلام کرنے والا رب، ہم کلامی کا اعزاز بخشنے والا خدا کلام کے موقع پر یہ جواب دیتا ہے لن ترانی، اے کلیم ہرگز تم ہم کو دیکھ نہیں سکتے۔ کلام سن تو سکتے ہو، کلام کر تو سکتے ہو، لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ تو جب کلام کرنے والے بھی کیا اپنی ذات سے تھے، اللہ ہی نے تو کلیم بنایا تھا، کلام کرنے کی استطاعت بھی تو اللہ نے دی تھی، تو استطاعت کلام کی دیا، مگر رویت کے بارے میں فرماتا لن ترانی، ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ چاہتا تو حضرت آدم کو بھی دکھا سکتا تھا، حضرت نوح کو بھی دکھا سکتا تھا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہم الصلوات و تسلیمات، گویا سارے نبیوں کو بھی دکھا سکتا تھا۔ قدرت کے اعتبار سے وہ قادر ہے، دکھا سکتا تھا، مگر اللہ نہیں دیکھنے کی صلاحیت نہیں دے کر، ہرگز نہیں دیکھ سکتے کہہ کر، ان کی استطاعت کی نفی کر کے اپنے محبوب کو بلا کر جلوہ دکھا کر بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں جماعت انبیاء کو بھی میں نے وہ استطاعت نہیں دی ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، حبیب پاک علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ یہ دی ہوئی طاقت کس کی ہے؟ رب کی ہے۔ لوگ آج کلمہ پڑھ کر بھی بحث کرتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ دیکھیں، ارے امکان اور عدم امکان کی بحث کیوں کر رہے ہو؟ اللہ پاک نے شان سے بلایا ہے، بلانے والا اپنے پاس بلائے، فرش زمین سے عرش بری پر بلائے، اپنے قرب خاص میں بلائے، اور قرب خاص کے لیے حبیب جائیں، اس کی بھی کیا حاجت تھی؟ اللہ پاک خود فرماتا ہے کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، میرے محبوب منکروں کی باتوں کا خیال نہ کریں، ان کی نہ سنیں، آپ ہماری سنیں، واسجد واقترب، سجدہ کریں اور ہمارے قرب میں رہیں۔ سجدہ کرتے ہیں خدا کے قرب میں ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے سجدے سے اللہ کا آپ کو جو قرب ملتا ہے، آپ اس قرب کا صدقہ امت کو بانٹتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، لوگوں سنو، اس فرش زمین پر رہ کر بھی میری اتباع کی بدولت
تمہیں یہ عزت بخشی جاتی ہے کہ تم جب سجدہ ریز ہوتے ہو تو رب سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتے ہو. عرش زمین پر سجدہ کر رہے ہیں, ماتھا ٹیکے اللہ کے دربار میں, اللہ کے قریب ہوئے. تو قرب کے لیے ایسا نہیں ہے کہ عرش پر گئے تو قریب ہوئے, فرش پر ہے تو بعید ہوئے. حبیب کے لیے یہ بات نہیں ہے. وہ رسول پاک علیہ السلام عقل خدا کے قرب ہی میں رہتے ہیں, قرب ہی سے آئے ہیں, قرب ہی میں رہتے ہیں. آئے ہیں بعد میں نہیں, قرب بانٹنے کے لیے آئے ہیں, قرب سے نوازنے کے لیے آئے ہیں, تقرب کی نعمت سے سرفراز فرمانے کے لیے جلوہ گر ہوئے ہیں حبیب پاک علیہ السلام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لن ترانی کلیم, ہرگز تم ہم کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے یہ جواب دے کر اپنے نہ دکھائی دینے کی بات نہیں کی. لن ارانی فرمایا, ہرگز مجھے دیکھا نہیں جا سکتا نہیں فرمایا. ہرگز مجھے دیکھا نہیں جا سکتا یہ نہیں فرمایا. نہ یہ فرمایا کہ لن یرانی احد, کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا, یہ بھی نہیں فرمایا. لن ترانی مخاطبت کلیم سے ہے, اے کلیم تم مجھ سے کلام تو کر سکتے, ہرگز مجھ کو تم نہیں دیکھ سکتے. تو اسی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ استطاعت دینے والا خدا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اس طرح سے گفتگو کا ایک باعث اور سبب ہے کیونکہ کچھ لوگ پڑھ لکھ کر علم آ گیا سمجھ کر اس سلسلے میں ایسا مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی واقعتاً اس پر کیوں گفتگو کی جاتی ہے, اللہ کی ذات ہے, اس کا جلوہ حضور کیسے دیکھے ہیں, رویت کیسے ہوئی ہے, آنکھ سے دیکھے قلب سے دیکھے, آنکھ سے نہیں دیکھے قلب سے نہیں. دیکھیے متقدمین میں, علماء کرام میں, محققین میں جو علمی بحثیں ہیں اس کے پس منظر اور پیش منظر میں کوئی بے ادبی گستاخی نہیں ہے. وہ روایات کے باعث ان کی اپنی تحقیقات ہے, علمی اختلافات ہے. لیکن افسوس تو دور حاضر کا یہ ہے کہ لوگ علمی تحقیقات کے پیرائے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتے, کسر شان کرنا چاہتے ہیں. رفعت شان کی جہاں بات آتی ہے تو ان کے دل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ماتھے پر بل آ جاتا ہے, پیشانی پر ان کے لکیریں آ جاتی ہے, ناگواری ظاہر ہونے لگتی ہے, شکن پڑ جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ اگر اللہ پاک ہی کی قدرت, اللہ پاک ہی کی وحدانیت سے اگر آپ کو تعلق ہے, وحدانیت خدا ہی کا آپ دل میں چراغ روشن رکھتے ہیں, تو ہم یہی عرض کرنا چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے سفر کو کس کی دلیل قرار دیا؟ اپنی وحدانیت اور احدیت کی دلیل قرار دیا, اپنی واحدیت کی دلیل قرار دیا, اپنی قدرت کی دلیل قرار دیا, اپنی صمدیت کی دلیل قرار دیا. دیکھو ہم صمد ایسے ہیں, کلیم نے گزارش کی اے اللہ اپنا جلوہ دکھا, تو ہماری شان صمدیت تھی, شان بے نیازی تھی. کلیم کی درخواست پر ہم نے یہ کہا لن ترانی, ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے ہو, تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے. جواب اللہ تعالیٰ کا حضرت کلیم سے اللہ کی صمدیت کی شان کو بتا رہا ہے. ہم بے نیاز ایسے ہیں کہ سوال کیا جائے ہم اس کو دے دیں کوئی ضروری نہیں ہے. ہم سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, دیتے ہیں, یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہارے دستور کے پابند ہیں. ہم کلیم کو بھی یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے. یہ صمدیت کا جلوہ ہے, اور محبوبیت کے لیے اللہ شان صمدیت کا جلوہ میں دکھایا ہے, شان رحمت کا جلوہ دکھایا ہے, شان رحمانیت کا جلوہ دکھایا ہے. اور اللہ کی کرم نوازی کی شان دیکھو, شان وہاب. اب اللہ بے انتہا بے حد و حساب عطا کرنے والا ہے. وہ جلوہ آشکار کر کے حضرت جبریل کو حکم اپنا جاری کرتا ہے کہ جبریل سدرۃ المنتہا سے اترو. حضرت جبریل علیہ السلام خدا کے حکم پر سر جھکا دیتے ہیں, مولا جو حکم ہے حاضر ہے. حکم ہوتا ہے کہ جاؤ جنت سے براق ساتھ لے جاؤ, ساتھ میں اسرافیل کو بھی لے لو, میکائیل کو بھی لے لو, ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے رہیں. فراشان قدرت سے کہہ دو کہ بہترین فرش بچھا دیں, جنت کو سجا دو, آئینہ بندی کر دو, آراستہ اور پیراستہ کر دو. اس کی تفصیلات کے لیے آپ سیدی زبدۃ العارفین قدوۃ المحدثین حضرت سیدنا ابو الحسنات محدث لکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب معراج نامہ ضرور پڑھیے. یقیناً ایسے محبت بھرے انداز میں آپ نے واقعات کے جزیات و کلیات کو لکھا ہے کہ آپ کو سطور غیر میں یہ بات نہیں ملے گی. اتنی جامعیت کے ساتھ, اتنی محبت کے ساتھ, اتنی وارفتگی کے ساتھ, اور ایسے ادبی پیرائے میں لکھا ہے کہ اور آسان بھی اس طرح سے ہے کہ دیہات اور قصبے کا رہنے والا بھی پڑھے تو یعنی کہہ کر وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی, آسانی سے ہر ایک کے ذہن میں بات اتر جائے گی. معراج نامہ میں تو ضرور عرض کروں گا کہ ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے. خود بھی پڑھیں, گھر میں بھی بچوں سے پڑھنے کے لیے کہیں, خواتین کو بھی کہیں کہ پڑھیں. سہل انداز میں واقعات میں حقائق و دقائق کے, عوارف و معارف کے, اسرار و رموز کے آپ نے بیان فرمائے.
اس موقع پر جو آپ نے جس طریقے سے اللہ کے فرامین کو بیان کیا پڑھیے، پڑھنے سے تعلق ہوتا ہے۔ تو بہرحال عزیزان متحکم اللہ کا صادر ہوتا ہے، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام فکر مند ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا قیامت قائم ہونے والی ہے، کیا ہے اتنا اللہ پاک کا تاکیدی حکم اس طرح سے مل رہا ہے۔ تو اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے کہ نہیں، ہم اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلانا چاہتے ہیں، حبیب پاک سے خلوت میں باتیں کرنا چاہتے ہیں، تخلیہ کرنا چاہتے ہیں۔ جاؤ، میرا حبیب آرام فرما رہا ہے۔ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضور علیہ السلام استراحت کر رہے تھے۔ اس وقت تک ام ہانی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی چچازاد بہن ہیں ام ہانی بنت ابی طالب، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بہن ہیں۔ تو ان کے گھر میں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ حکم آتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ، پورے انتظام کے ساتھ جانا، ساتھ میں نورانی فرشتوں کو لیتے جانا اور جنت سے براق بھی لے جانا۔ اور جنت میں حبیب پاک علیہ السلام کے پہلے سے انتظام کیا، 1 2 نہیں 40,000 براقوں کو رکھا۔ جنت میں چڑھتے رہو، ایک دن اعزاز کسی ایک کو ملنے والا ہے۔ 40,000 براق تیار ہو رہے جنت میں، اور مزین کیا جا رہا ہے، آراستہ کیا جا رہا ہے، خوب جنت سے جنت کا چارہ چر رہے ہیں، اور وہاں وہ بڑھ رہے ہیں، نشو و نما پا رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ محبوب پاک علیہ السلام کو بلانے والے ہیں وہ حبیب پاک۔ کیا انتظام ہے قدرت کا۔ اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جب میں معراج شریف میں بارگاہ یزدی کے قرب اور ہم کلامی کے لیے جا رہا تھا، بیت المقدس سے جب سفر شروع ہوا، جس مبارک سیڑھی پر چڑھ رہا تھا، تو دیکھا سیڑھی کے دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی دونوں طرف بھی نورانی فرشتوں کی جماعت ادب و احترام سے دست بستہ کھڑی ہے اور سلام عرض کر رہی ہے۔ اور ان کے سیڑھی کے ایک سرے پر ایک افسر بھی ہے، فرشتوں کا سردار۔ شہادت نامے میں حضرت مہدی صدقۃ علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا ہے کہ وہ بہت احترام سے سلام عرض کیا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 25,000 سال پہلے اللہ نے مجھ کو پیدا کیا اور مجھ کو یہاں کھڑا کیا، اور حکم فرمایا کہ میرے ایک حبیب علیہ السلام آنے والے ہیں، جب وہ جلوہ گر ہوں گے تو میں ان کو معراج میں بلاؤں گا، اس وقت تم استقبال کرنا اور سلام عرض کرنا۔ تو اس وقت سے میں کھڑا کیا گیا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا بھی نہیں ہوئے، 25,000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو مامور کر دیا یہیں ٹھہرنا، سیڑھی کے پاس ٹھہرنا، میرے محبوب آئیں گے اسی سیڑھی سے آسمان پر چڑھیں گے، میرے حبیب پاک کا استقبال کرنا۔ عرض کرتا ہے حضور آپ کی محبت میرے دل میں ہے، اور میرا وظیفہ یہی ہے کہ آپ پر درود و سلام پڑھا کرتے ہیں۔ ابھی ظاہری اعتبار سے حضور علیہ السلام کا اس نشأت انسانی میں نشأت عنصری میں ظہور نہیں ہوا ہے، جسدی اعتبار سے آپ اس بشریت کے عالم میں جلوہ گر نہیں ہوئے ہیں، ابھی عالم انوار ہی میں ہے حبیب پاک، لیکن تخلیق آدم سے 25,000 سال پہلے اللہ نے کھڑا کر دیا۔ کس کے لیے ہے؟ استقبال تو اسی وقت ہوتا ہے جب کہ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہزار سال پہلے سے استقبال کے لیے کھڑا کرنا شان حبیب پاک علیہ السلام کو آشکار کرتا ہے۔ ملائکہ میں دھوم ہے کہ یقیناً ایک حبیب آنے والے ہیں، جب تشریف لائیں گے حبیب پاک علیہ السلام تو ہمیں استقبال کرنا ہوگا۔ ہمیں حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب و احترام سے کھڑا کیا گیا ہے، کیا شان والے محبوب ہیں، کیسا تذکرہ ہو رہا ہے ملائکہ میں۔ بلکہ حضرت سیدی مہدی صدقۃ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں بھی بڑی گفتگو ہوئی، دونوں کے درمیان باتیں ہوئی، زمین نے اپنی شان کا تذکرہ کیا، آسمان نے اپنی شان کا تذکرہ کیا، ہر ایک نے اپنے افضل ہونے پر دلائل قائم کیے۔ بہرحال مختلف دلائل سے گفتگو ہونے لگی، آخر میں زمین نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کہا کہ اے آسمان تجھ میں یہ ہے، جنت ہے، تجھ کے اندر تیرے اندر فرشتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ بتا کیا حضور علیہ السلام تجھ میں ہے؟ وہ تو مجھ میں ہے۔ حبیب پاک یہاں پیدا ہوئے، اس زمین پر آپ علیہ السلام کے نورانی قدم آئے، اور آپ کا وصال مبارک ہوگا تو روضہ پاک بھی اسی زمین پر بنے گا۔ تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام مجھ میں جلوہ گر ہوئے ہیں، یہ سعادت بتا کیا تجھ کو حاصل ہے؟ آسمان شرمسار ہو گیا۔ اس کے مقابل کوئی دلیل ہوتی تو پیش کر سکتا تھا، لیکن آسمان کا عاجز ہو کر خاموش ہو جانا اس امر کو بتاتا ہے کہ پوری کائنات خدا میں ذات رسالت میں آپ سے عظمت والی ذات کوئی اور نہیں ہے، اس جیسی شان والی ذات کوئی نہیں ہے۔ اس نے استدلال میں پیش کیا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں آسمان نے التجا کیا، اے اللہ، اے مالک و مولا، یقیناً زمین کو تو نے عزت بخشی ہے، مجھے اس کی عزت پر حسد بھی نہیں ہے، کیونکہ تیری بارگاہ کی عطا ہے، مصطفیٰ کو تو نے جہاں چاہا جس مقام پر چاہا رکھا، مگر میری ایک التجا ہے کہ جو سعادتیں تو نے زمین کو بخشی ہیں ان کے
قدوم پاک کی وجہ سے اے اللہ ایک بار صحیح وہ حبیب پاک کو یہاں سے گزار دے تاکہ ان کے نورانی قدم یہاں بھی آ جائیں اور میں بھی کہہ سکوں مستقل سعادت تجھے ملی ہے تو کچھ دیر کے لیے مجھے بھی تو نصیب ہوئی ہے، میں بھی محروم نہیں ہوا اس حبیب پاک علیہ السلام سے۔ تو آسمان کی التجا بھی تھی، آسمانوں کی درخواستیں بھی تھی، اللہ پاک نے اس کو قبول کیا اور حبیب پاک علیہ السلام کا سفر کروایا۔ تو مطلب یہ سفر کا معاملہ جو ہوا، خبر تو دفعتاً آئی، ایک بارگی آئی، مگر انتظام کیسا ہو رہا ہے۔ آسمان میں اشتیاق پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، زمین و آسمان کے درمیان گفتگو کرانے والا بھی اللہ ہی ہے، ورنہ اللہ نہیں چاہتا تو نہ آسمان زمین سے کلام کرتا نہ زمین آسمان سے کرتی۔ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری کائنات کا ہر ذرہ میرے محبوب کے وجود کو اپنے لیے سعادتوں کا ذریعہ سمجھتا ہے، جہاں یہ وجود گرامی ہے وہ حصہ دوسرے حصے پر اپنی فضیلت اور برتری کو ظاہر کرتا ہے۔ اے مسلمانوں ناز کرو تم قسمت پر اپنی کہ وہ محبوب پاک کا نور تمہارے سینوں میں نے دے رکھا ہے۔ میں نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کے رسول تم میں ہے، کتنے خوش نصیب ہو، کتنے سعادت مند ہو، کیسے تم انکار کر رہے ہو، کس طرح سے تم کفر کی طرف جاتے ہو، کس طرح بے دینی کی طرف جاتے ہو۔ فیکم رسول، جبکہ اللہ کے رسول تم میں ہے۔ یہ حبیب پاک علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کون تمہارے بیچ ہے، دیکھو کیسے شان والے حبیب تمہارے درمیان ہیں، قدر کرو میرے محبوب پاک علیہ السلام کی۔ تو اس طرح انتظام، تو جب یہ انتظام تھا تو عزیزان محترم پھر سوال کہ اللہ پاک حبیب پاک علیہ السلام کو تو ما کان وما یکون کا علم بخشا ہے۔ اللہ پاک نے حبیب پاک علیہ السلام کے لیے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ علوم آپ کو عطا کر دیے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہوا، ہر شے کا اللہ نے حبیب پاک کو علم عطا کیا۔ وہ رسول پاک علیہ السلام سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو 27ویں رجب پیر کی شب ہجرت سے 1.5 سال پہلے میں اپنی بارگاہ خاص میں ہم کلامی کے شرف سے اور دیدار کے شرف سے مشرف کرنے کے لیے بلانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے تاریخ کا تعین کر کے حبیب پاک علیہ السلام سے ذکر کیا ہو، اس سلسلے میں نہ قرآن مجید کی کسی آیت میں ہے، نہ کوئی حدیث پاک میں ہے، نہ سیرت کی کسی کتاب میں ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے درخواست کی تھی ربی ارینی انظر الیک، اے پروردگار اپنا جلوہ دکھا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب میں فرمایا لن ترانی، ہرگز تم مجھ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے فرما دیا تھا تم نہیں دیکھ سکتے۔ کلام سے مشرف کرنے کے لیے اللہ نے حضرت کلیم کو کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، ٹائم دیا 30 راتوں کا، 30 دن روزے رہو، جب 30 دن مکمل روزے ہو جائیں تو ہمارے دربار خاص کے لیے آ جاؤ طور پر، ہم تم کو اپنا کلام عطا کریں گے، ہم باتیں کریں گے، ہمارا کلام سنو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن روزے رہے۔ اس کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ میں ایک قسم کی بو آ رہی ہے، تو فوراً آپ یہ سمجھ کر کے اس طرح سے جانا مناسب نہیں ہے، مسواک کر کر اس بو کو زائل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے کلیم ایسا نہیں ہوگا، اے موسیٰ ایسا نہیں ہوگا، مزید 10 دن روزے رہو اور مسواک بھی نہیں کرنا۔ وہ جو بو ہے روزہ کی وجہ سے جو منہ میں پیدا ہوئی ہے، یہ ہمارے حکم کی تعمیل میں ہے، اس کو زائل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ مزید 10 دن اللہ نے مقرر کر دیے، اس طرح ٹوٹل 40 روز ہوئے۔ 40 دن جب ہو گئے تو اللہ پاک نے طور پر ان کو اپنا کلام عطا کیا۔ فتم میقات ربہ 40 لیلہ، 30 کا وعدہ کیا، واتممناها ب10، مزید 30 میں 10 بڑھا کر اس کو پورا کروا دیا۔ 30 اور 10 فتم میقات ربہ 40 لیلہ، تو آپ ان کے رب کی میقات مقرر کیا ہوا 40 دن کا یہ عرصہ پورا ہو گیا۔ اللہ نے بلایا اور کلام عطا کیا۔ اسی موقع پر کلیم اللہ نے درخواست کی کلام تو سن رہا ہوں مولا، ربی ارینی انظر الیک، اپنا جلوہ بھی دکھا دے، دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جواب میں لن ترانی آیا۔ تو عزیزان محترم جب اللہ نے کلام کے لیے بلانا چاہا 30 اور 10 کر کے بہرحال 40 کر دیے۔ حبیب پاک علیہ السلام کے لیے کہیں یہ نہیں ملتا ہے کہ رب نے یہ کہا ہو پہلے ہی سے کہ میرے محبوب فلاں تاریخ کو ہم آپ کو بلانے والے ہیں۔ تو پھر کلیم اللہ سے تو بڑھ کر حضور کا مرتبہ ہے، آپ نبیوں کے سردار ہیں، تبھی تو رویت کو اللہ نے آپ کے لیے خاص رکھا ہے۔ وہ درخواست کے باوجود جواب ملا لن ترانی، ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں تو دیدار کے لیے بلا رہا ہے، رویت پاک کے لیے بلا رہا ہے، جمال مطلق کا جلوہ اشکار کرنے کے لیے بلا رہا ہے، حجابات عظمت اٹھا کر حبیب پاک علیہ السلام کو ان کی ماتھے کی آنکھوں سے اپنا جلوہ دکھانے کے لیے بلا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے کلیم اللہ علیہ السلام کو جس طرح کہا تھا 40 پورے ہوں گے تو بلاؤں گا، حبیب پاک کو یہ کیوں نہیں فرمایا کہ یہ تاریخ ہوگی تو بلاؤں گا؟
حبیب پاک کے لیے فکس کر کے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے؟ سوچئے، غور کیجئے، اور پھر اس کے بعد آئیے ان اکابرین کی طرف جن کی کتابوں کے پڑھنے سے لوگوں کو علم کی خیرات ملتی ہے، ہمارے محدثین کرام متقدمین جنہوں نے حدیث پاک کی شرحیں لکھی ہے، جنہوں نے سیرت طیبہ پر گراں قدر کتابیں لکھی ہے، اسرار و رموز، عوارف و معارف جن کے قلوب پر اللہ نے کھولے ہیں، ان کے عشق اور وارفتگی کی وجہ سے، محبت اور نسبت کی وجہ سے امام قسطلانی شارح بخاری لکھتے ہیں، امام زرقانی شارح مواہب لکھتے ہیں کہ راز کیا تھا؟ حضرت کلیم کے لیے میعاد مقرر تھی، حبیب کے لیے میعاد کا تذکرہ نہیں آیا، دفعتاً بلایا، فجعتاً بلایا، یک بارگی بلایا، اور حبیب پاک علیہ السلام کے پاس حکم بھیجا جبریل کے ذریعے سے، جاؤ، جبریل پر حکم نازل کیا، جاؤ میرے محبوب کو میں نے یاد کیا ہے، میرے حبیب کو میرے دربار میں لے آؤ۔ یہ اس طرح سے پہلے ڈکلیئر کر کے کیوں نہیں کیا ہے؟ جو فرماتے ہیں کلیم اللہ کے لیے ڈکلیئر کیا تو وہ گنتے رہے کہ ایک دن گزر گیا اور مزید اتنے باقی ہے، 2 دن گزر گئے مزید اتنے باقی ہے۔ تو میعاد کو پہلے سے متعین کر کے بتانے میں کی وجہ سے خود ان کو انتظار کرنا پڑا، تو کلیم اللہ کو انتظار کروایا، بات حبیب اللہ کی آ رہی ہے، ڈکلیئر کر کے میعاد بتا دیتا ہوتا تو حبیب کو انتظار کرنا پڑتا کہ اب 1 رجب ہے، مزید اتنے دن باقی ہے، جب وہ تاریخ آئے گی تو جانا ہوگا، وہ تاریخ آئے گی تو جانا ہوگا۔ رب نے بتانا چاہا، کلیم اللہ انتظار کر رہے تھے اس لیے کہ وہ طالب تھے، حبیب اللہ انتظار نہ کرے، میں چاہتا ہوں مصطفیٰ آئے اور جلوہ دیکھیں۔ وہ طالب جلوہ تھے، انتظار کروایا، اور یہاں جلوہ چاہتا تھا، مصطفیٰ آؤ تم پر یہ کھل رہا ہے، تم دیدار کر لو۔ حبیب پاک علیہ السلام کا معاملہ، آپ کی شان مطلوب کی ہے، کلیم کی شان طالب کی ہے۔ حضرت کلیم طالب ہے، انتظار کروایا، اور حبیب کی شان یہ ہے کہ رب اپنے محبوب کو راضی اور خوش رکھنا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضرت کلیم اللہ طور پر گئے، قوم پیچھے آ رہی تھی، تیز تیز آگے بڑھ گئے۔ اللہ نے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر جلد جلد کیوں آ گئے ہو؟ عرض کرنے لگے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اے اللہ تیرے دربار کی طرف آنا تھا، لپک لپک کر آیا، جلدی سے آیا تاکہ تو خوش ہو جائے کہ کس طرح اشتیاق ہے کہ میرا قدم تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تیزی سے قدم اس لیے بڑھے ہیں مولا تاکہ تیری رضا مل جائے۔ حضرت کلیم سے پوچھا کیوں جلد آئے؟ تو جواب دیا تاکہ تو راضی ہو جائے اس لیے جلد آیا۔ اور حبیب پاک علیہ السلام سے فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو عن قریب وہ دے گا، آپ خوش ہوتے جائیں گے اور راضی ہوتے جائیں گے۔ یہاں بھی دیا ہے وہاں بھی دے گا۔ کعبۃ اللہ کو اللہ پاک نے قبلہ بنایا، اسی لیے بنایا کہ حبیب کی رضا تھی کہ کعبے کو قبلہ بنایا جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب اس کو ہم قبلہ بناتے ہیں اس لیے کہ آپ اس کو پسند فرماتے ہیں، آپ کی رضا ہے، آپ کی خوشنودی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب پاک علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے میعاد کا تذکرہ کر کے انتظار کروانا نہیں چاہا، طالب جلوہ کو انتظار کروایا تھا۔ جلوہ چاہتا تھا کہ کھلے۔ اللہ کی ذات، اللہ پاک احتیاج نہیں رکھتا، یاد رکھیے، محتاج نہیں ہے، جیسے ہم نے کہا سمدیت کی شان والا رب ہے اللہ پاک، مگر حبیب کے لیے اللہ پاک نے وہاں سمدیت کا جلوہ دکھا کر کہا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ حبیب پاک علیہ السلام کو وہ طاقت و توانائی دی ہے کہ حبیب جلوہ دیکھنے کے لیے رب کی بارگاہ میں پہنچے، اور اللہ پاک خود فرماتا ہے الم تر الی ربک، اے حبیب کیا آپ اپنے رب کا جلوہ نہیں دیکھو گے؟ جلوہ دکھانے والا فرماتا ہے الم تر الی ربک، کیا آپ اپنے رب کا جلوہ نہیں دیکھو گے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ اللہ پاک اس کے ذریعے سے اپنا امتنان اور فضل ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ دکھایا بھی تو لوگوں اس لیے دکھایا کہ رب چاہتا تھا دکھانا، دکھایا۔ حبیب پاک علیہ السلام کا یہ اعزاز پوری کائنات میں ظاہر کرنا چاہتا کہ میرے محبوب کی شان والے۔ اسی وجہ سے دیکھیے آپ لوگ غلط فہمیوں میں ہے، کہتے ہیں کہ وہ معراج میں صرف جبریل علیہ السلام کو دیکھے، ان کی اصلی شکل میں دیکھے، 600 پر تھے، افق کو بھر دیے تھے، یہ شان جبریل امین کی حضور علیہ السلام نے دیکھی۔ بس معراج کا نقطۂ انتہا یہ تھا کہ جبریل کو دیکھے حضور علیہ السلام، بس ختم۔ معراج کو ماننے والوں میں ایک طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ یہاں آ کے چیپٹر کلوز کر دیتا ہے کہ بس جبریل کی رؤیت ہوئی، جبریل سے قربت ہوئی، وہ دنا فتدلی جو ہوا، قربت جو ہوئی سدرۃ المنتہا کے پاس، 2 کمانوں کا فاصلہ جو رہا یہ جبریل علیہ السلام ہے، اور وہ مشاہدہ جو ہوا، رؤیت جو ہوئی، دیدار جو ہوا
وہ جبریل علیہ السلام کا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ جبریل علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کی قربت ہوئی ہے، یہ بالکل حق ہے، غلط نہیں ہے، لیکن یہی ہے، اس کے سوا نہیں ہے کہنا، یہ بات تحقیق کے خلاف ہے۔ وہ اس طرح سے کہ صحیح بخاری شریف ہی کو آپ پڑھیں اور دیکھیں تو صحیح بخاری شریف میں امام بخاری نے ضرور یہ روایت لائی ہے کہ حضور علیہ السلام جبریل علیہ السلام سے اس طرح سے قربت کیے کہ ان کی اصلی شکل اللہ نے آپ پر ظاہر فرما دی، اور وہ اصلی شکل میں جو حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا کسی پیغمبر نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ بالکل درست بات ہے، حدیث شریف میں ہے، لیکن معراج کا سفر یہاں ختم ہو گیا سمجھنا یہ غلط ہے، کیونکہ امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا پہلے، اس کے بعد جب کتاب پہلے یاد رکھیے بخاری شریف میں معراج سے متعلق روایات تقریباً 11 مقامات پر آئی ہے۔ معراج شریف سے متعلق روایات بخاری شریف میں کتنے مقامات پر آئی ہے؟ 11 مقامات پر۔ شروع کتاب الصلاۃ سے ہوئی، ختم کتاب التوحید پر ہوئی، یعنی پہلا جو عنوان عبادات کا شروع کیا امام بخاری میں کتاب الصلاۃ، اس سے پہلے کا عنوان عبادات کا نہیں ہے، پہلے تو وحی کا ہے، پھر ایمان کا ہے، علم کا ہے، پھر طہارت کا ہے، وضو غسل کے مسائل ہے، پاکی کے مسائل ہے، خواتین کے مخصوص ایام کے دنوں میں ان کو کیا کرنا چاہیے اس کے مسائل ہے۔ اس کے بعد عبادات شروع کی تو سب سے پہلے کیا شروع کیا؟ صلاۃ۔ عبادات کا آغاز کیا کتاب الصلاۃ، تو پہلا باب ہی قائم کیا، کیف فرضت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ الاسراء، شب معراج کیسے نماز فرض کی گئی، یہیں سے آپ نے گفتگو شروع کی۔ امام بخاری میں کتاب الصلاۃ میں پہلی روایت جو لائی ہے معراج کے سفر کی تفصیلات سے متعلق ہے۔ ارکان نماز کا ذکر پہلے نہیں لایا، طریقہ نماز کا ذکر پہلے نہیں لایا، فضائل نماز کا ذکر پہلے نہیں لایا، ترک نماز کی وعیدوں کا بیان پہلے نہیں لایا، جماعت اذان کے سلسلے کی روایتیں پہلے نمبر پر ذکر نہیں کی۔ کتاب الصلاۃ شروع کیا تو پہلے معراج کے واقعات کا سے متعلق جو روایت کا حصہ تھا وہ ذکر کیا۔ امام بخاری اپنے طریق سے صنیعی سے یہ بتلانا چاہتے ہیں بخاری پڑھنے والوں، صلاۃ پڑھ کر، نماز پڑھ کر معراج کو نہ بھولنا، معراج ہی کے صدقے میں یہ نماز ملی ہے، اس کو یاد رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ معراج ہو چکی پھر کیوں تذکرہ کریں، کیوں بیان کریں، واقعہ گزر گیا ہر سال کیوں دہرائیں۔ امام بخاری فرماتے کتاب الصلاۃ جب بھی پڑھو معراج کو یاد کرو۔ تم تو سال میں ایک مرتبہ معراج کے تذکرے پر گفتگو کرتے ہو کہ یہ کیوں کرنا چاہیے۔ امام بخاری تو فرماتے فجر پڑھو بھی تو معراج کو یاد رکھو، ظہر پڑھو بھی تو معراج کو یاد رکھو، عصر پڑھو بھی تو معراج کو یاد رکھو، مغرب پڑھو بھی تو معراج کو یاد رکھو، عشاء پڑھو بھی تو معراج کو یاد رکھو۔ نماز کے ٹاپک پر اور عنوان پر جب بھی گفتگو ہو، لیکچر ہو، کسی طرح سے کوئی تحقیقی کام ہو تو میں محدثوں کا امام جو طریقہ لایا ہوں وہ طریقے کو سامنے رکھو۔ میں نے اس ٹاپک پر گفتگو کرنے سے پہلے معراج کی بات کہی، وہ روایت لائی ہے، یہ طریقہ امام بخاری کا، اور بیچ میں بھی بیان کرتے رہے، کبھی باب المعراج کہہ کر بیان کیا، مختلف عنوانوں میں بیان کیا، اور کتاب آخری کتاب جو تھی کتاب التوحید اس میں بھی لائے تو پھر حضور پاک علیہ السلام کے سفر معراج سے متعلق کچھ حصہ روایت کا لائے۔ اس کا آخری حصہ سنانا چاہتا ہوں۔ جبریل کا تذکرہ ہو چکا، جبریل علیہ السلام کو بھی حضور نے دیکھا اصلی شکل میں۔ ہم ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو لوگ سوجھ بوجھ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، ترجمے احادیث کے پڑھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مطالعے کا شوق اچھا ہے، ہم بھی قدر کرتے ہیں، لیکن انصاف پسندانہ جائزہ ہونا چاہیے۔ تجزیہ کرنے میں جو آپ سے غلطی ہو رہی ہے اس کی آپ اصلاح کر لو۔ دیکھو بخاری شریف میں آیا ہے کہ یقیناً جبریل کو حضور نے دیکھا، یقیناً دیکھا، مگر سفر وہاں ختم نہیں ہوا۔ آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے امام بخاری روایت لاتے ہیں، اس میں صریح الفاظ ہے وَدَنَ الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّىٰ حَتَّىٰ كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ رب العالمین، رب العزت، وہ پروردگار عالم اپنا قرب عطا کیا اپنے محبوب کو، اور مزید قرب عطا کیا، یہاں تک کہ حبیب اور رب کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی قریب ہوئے۔ تو بخاری شریف میں جبریل کے قریب ہونے کا ذکر بھی ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں باریاب ہوئے اور اللہ سے قرب ہوا، اللہ اپنا قرب عطا کیا، اور اللہ پاک کی قربت کی شان یہ ہے کہ اس قدر قریب کیا اپنے محبوب کو کہ 2 کمانوں کا فاصلہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ قرب عطا فرمایا۔ اس کا تذکرہ بھی بخاری شریف کے اخیر میں موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا امام بخاری بھی چاہتے ہیں کہ واقعات بیان کریں تو پہلے سے چلتے چلتے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس جو جبریل کا مشاہدہ تھا اس کو بھی بیان کریں، حبیب پاک علیہ السلام جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باریاب ہوئے، قرب سے سرفراز ہوئے، اس کو بھی بیان کریں، اس کو انہوں نے بیان کر دیا۔ تو یہ بھی کیا ہوا، جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں ظاہر کرنا یہ کیوں تھا؟ حبیب پاک علیہ السلام کو اللہ یہ بتانا چاہتا تھا میرے محبوب میں خالق ہوں، آسمان و زمین میں نے بنائے ہیں،
اور حکم بھی بندوں کو کیا دیا؟ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان و زمین کی چیزوں کو دیکھو اور ان کو دیکھ کر بنانے والے کی قدرت کا اندازہ کرو، کیسا قادر ہے، کس ڈھنگ سے بنایا ہے، کس طرز سے بنایا ہے، اس کے اندر کتنی عمدگی رکھی ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن مجید میں جھنجھوڑ کر لوگوں کو کہا دیکھو تو صحیح، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، انجم و کواکب کو دیکھو، کہکشاں کو دیکھو، سیارگان فلک کو دیکھو، نباتات کو دیکھو، یہ باغات کو دیکھو، یہ چمن کو دیکھو، یہاں کی بہاروں کو دیکھو، اور پھر جمادات کے ساتھ ساتھ حکم دیا کہ جانوروں کو، مویشیوں کو دیکھو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا لوگ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ ہر شے کو دیکھو، دیکھو تو اس طرح دیکھو کہ یہ میری قدرت کی نشانی ہے، میں نے اس کو بنایا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ ہر شے کو دیکھتے ہیں تو کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ففي كل شيء له آية تدل على انه واحد، ہر شے میں نشانی ہے اللہ کے ایک ہونے کی، ہر شے اشارہ کرتی ہے بنانے والا کون ہے، کس طریقے سے اس نے بنایا ہے۔ اس طریقے سے کائنات کو دیکھنے کا حکم اللہ نے فرمایا۔ اب جبریل کو اللہ نے نبیوں کے پاس بھیجا، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کے پاس آتے رہے، پیغامات لاتے رہے، لیکن جو ان کی اصلی شکل تھی جس میں اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ کسی نبی پر ظاہر نہیں کیا۔ تو اللہ چاہتا تھا کہ اس کی مخلوقات کو بھی دیکھیں۔ کیوں دیکھیں؟ اس لیے دیکھیں کہ یہ مخلوق کا خالق کون ہے، کیسا بنایا ہے۔ تو رب نے جبریل کو کھولا کہ جبریل اپنی اصلی شکل میں میرے محبوب کے سامنے ظاہر ہو جاؤ، کیونکہ میں نے تم کو بنایا ہے۔ آج تک تو میں نے اس خلقت کو کسی پر ظاہر نہیں کیا، حبیب پر ظاہر کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ واضح کرنا چاہتا ہوں میرے محبوب جس کو آپ کے در کا خادم بنایا، ذرا دیکھیے میرے پیارے کس شان سے میں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ تو خادم ہے آپ کے دربار کا حبیب، یہ دربار میں اجازت لے کر آنے والا فرشتہ ہے جو بے اجازت بے تکلف کبھی نہیں آ سکتا، وہ دربار میں آتا بھی ہے۔ جماعت فرشتوں، جماعت صحابہ کے بیچ میں نے انسانی شکل میں بھی بھیجا تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ جبریل حضور کے دربار میں کس نوعیت سے آتے ہیں۔ کم از کم کچھ نہیں تو مشکات کی پہلی حدیث پڑھ لو، انما الاعمال بالنیات، یہ تو پہلے ہے مقدمے کے طور پر، کتاب الایمان شروع ہوتا ہے جو پہلی حدیث جبرائیل آتی ہے، اس میں کیا ہے؟ فاروق اعظم راوی ہے، طویل حدیث ہے، صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ آئے، نہایت ہی عاجزی کے ساتھ آئے، اور مسند اعظم امام اعظم میں بھی اس کی تفصیل ہے، دیگر کتابوں میں تفصیل ہے، سلام عرض کر کے کھڑے ہو گئے، السلام علیک یا رسول اللہ ادنو، یا رسول اللہ سلام ہو آپ پر، کیا قریب آ سکتا ہوں؟ آقا فرماتے ادنو، قریب آؤ۔ پھر آگے بڑھ کر رک گئے، عرض کیا آقا کیا حاضر ہو سکتا ہوں قریب؟ کہاں آؤ، قریب آؤ۔ تو جو رسول پاک علیہ السلام کی دربار میں اس طرح اجازت لے کر آتے ہیں، اللہ نے بتانا چاہا حبیب جس کو آپ کا خادم خاص بنایا ہوں میرے پیارے، ذرا اس کو میں نے کیسا پیدا کیا یہ بھی دیکھیے، خوش ہو جائیے۔ خادم کی شان کا رکھا تو کس کے لیے رکھا؟ خالق میں ہوں، آپ کا خادم بنایا ہوں، حبیب خوش ہو جائیے۔ آپ کے دربار کا خادم کی شان کا میں نے بنایا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس میں جو خوبصورتی رکھی تھی، اس میں جو اپنی نشانیاں رکھی تھی، حبیب پاک علیہ السلام کے خادم کو جو اعزاز بخشا تھا، حبیب پاک کو خوش کرنے کے لیے بتلایا۔ جیسے مثال عرض کروں، طلباء جامعہ نظامیہ میں پڑھتے ہیں، فراغت کا حاصل کرتے ہیں، پھر اپنے اپنے مقامات پر جا کر وہ دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد اپنے کسی شیخ کو، اپنے استاذ کو کسی مناسبت سے بلاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ جو ہم نے ان کے سامنے زان و ادب طے کر کے سیکھا ہے، یہاں جو خدمت کر رہے ہیں، عرض کریں حضرت یہ ہمارا مدرسہ ہے، یہ بچے ہیں، ہم نے ان کو اس طرح پڑھایا، یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تاکہ خوش ہو جائیں کہ آپ سے جو صدقہ لیے ہیں کس طرح ہم بانٹ رہے ہیں، آپ سے جو ہم نے پایا ہے کس طرح ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ پاک ظاہر کرنا چاہتا تھا جبریل کو، میرے محبوب آپ دیکھیے آپ کے دربار کا خادم کی شان کا ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے، آپ کی عزت افزائی کے لیے رکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضور علیہ السلام جبریل کو دیکھا، اللہ نے اس شکل میں حبیب پاک علیہ السلام پر ظاہر کیا، بالکل حق ہے، لیکن یہ صرف جبریل کے لیے حضور پاک علیہ السلام کو یہ بلایا گیا ہے، یہ کہنا کہ جبریل کو دکھانے کے لیے اللہ نے اتنا سب کچھ کروایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کا پورا واقعہ جبریل کے دیدار کے لیے تھا، سدرۃ المنتہا پر جبریل کو ان کی اصلی شکل میں بتلانے کے لیے کیا ہے۔ دوستو جس کو بتلانے کے لیے بلایا وہ کون ہے؟ وہ تو شروع سے ہی ساتھ ہے نا، وہ تو خادم ہے۔ وہ آئے بھی تو کیسے آئے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بڑے ادب سے آئے، چھت کھول کر حاضر ہوئے، اور معارج النبوت میں ہے علامہ معین ملا معین کشفی ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ملا معین ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے معارج النبوت جو فارسی میں بڑی سیرت طیبہ پر
مشتمل ایسی کتاب سیرت طیبہ سے متعلق ایسی کتاب ہے جس میں بہت سے اسرار و رموز ہیں، بہت سی وہ روایتیں بھی ہیں جو عام طور پر کم ہی پڑھنے کو ملتی ہے۔ تو علامہ ملا معین حربی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو اللہ نے حکم فرمایا کہ جبریل میرے حبیب پاک علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اپنے رخسار کو تلوہائے مقدس سے مس کر دو، چھومو، میرے محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں ادب کرو، جب آنکھ کھول کر میرے حبیب دیکھیں تو اس وقت میرا پیغام پہنچا دو۔ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں حاضر ہو کر حضور علیہ السلام کے تلوہائے اقدس سے اپنے رخسار کو مس کیا، چھوما، بوسہ لیا۔ اس وقت ایک راز مجھ پر کھل گیا کہ میں کبھی بھی یہ بات نہیں سمجھا تھا کہ اللہ نے میرے رخسار کو کیوں کافور سے بنایا ہے، کافور سے پیدا کرنے کا راز کیا ہے، یہ بات میں نے نہیں سمجھی تھی۔ جب حضور علیہ السلام کے تلوہائے مقدس کو چوما، اس کی ٹھنڈک سے حبیب کی آنکھیں کھلی تو یہ راز کھل گیا کہ میرے مولا نے مجھ کو کافور سے اس لیے بنایا۔ تو یہی ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جبریل کو اللہ نے بنایا، اور اللہ پاک کی تخلیق کا راز اللہ نے ان پر اس وقت تک نہیں کھولا جب تک کہ ان کے لب مصطفیٰ کے تلووں سے نہیں لگے، رخسار حبیب پاک کے کف پاک سے لگے تو راز کھل گیا۔ تو اللہ نے بتایا خلقت کا راز کھل رہا ہے جبریل پر تو اس وقت جب کہ وہ تلووں کو چوم رہے ہیں۔ تو راز خلقت نہیں کھلتا ہے تو راز خالق کیا کھلے گا؟ خلقت کے راز کو سمجھنا چاہو تو حضور کے محتاج ہو، تو میری ذات کے راز کو سمجھنا چاہو تو بغیر احتیاط کے کیسے سمجھ سکتے ہو؟ محتاج ہو میرے محبوب پاک کے۔ دیکھو طائر سدرا بھی اس راز قدرت کو سمجھنے کے لیے میرے محبوب پاک علیہ السلام کی تلوائے پاک کو چوم کر اس کے ذریعے سے اس کا ادراک کیا، علم حاصل کیا۔ تو وہ تو اتنا ادب کرنے والے، بلکہ حضرت محدث لقد قبلہ علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا جھولا جھلانے کے لیے جبریل آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما جبریل علیہ السلام کے گود میں آ گئے، تحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں وہ آئے تھے، ان کے جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل یہ تمہیں نہیں پہچانے اس لیے یہ حرکت کر رہے ہیں، کچھ خیال نہ کرنا۔ تو عرض کرنے لگے آقا ان کو کھیلنے دیں، اس لیے کہ بارہا ایسا ہوتا تھا آپ کی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب عبادت کر کے کچھ دیر استراحت فرماتی اس وقت یہ شہزادے جھولے میں ہوتے، اور اس وقت جیسے بچے روتے ہیں تو رونے کا مرحلہ آتا تو رب العالمین حکم دیتا تھا جبرائیل فوراً جاؤ زمین پر، میرے محبوب کی شہزادی کی نیند میں کہیں خلل نہ ہو جائے، جاؤ ان کے شہزادوں کا جھولا جھلاؤ۔ یا رسول اللہ آپ کے نواسوں کا جھولا تو بارہا ہم نے جھلایا ہے، تو نواسوں کا جھولا جھلانے والوں کو دکھانے کے لیے بلایا، بس چیپٹر کلوز کر دیا۔ سوچو غور کرو، سوچو غور کرو بات کیا ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک سفر صرف اسی کے لیے ہوا تھا۔ کہنے والے کہتے ہوں گے لیکن نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ضمیر کیسا اس کو سن کر برداشت کر رہا ہے، کیسے اس کا تحمل کر رہا ہے، کس طرح سے حبیب پاک کی شان کے جلوے ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلی بار تو جبریل کی آمد نہیں ہوئی تھی، وہی لے کر کم سے کم اس بات پر تو تم بھی متفق ہو، وہی لے کر بار بار آیا کرتے تھے حضور علیہ السلام کے پاس، اللہ کے کلام کو لے کر آیا کرتے تھے، آیات شریفہ کو لے کر آیا کرتے تھے۔ وہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، کیا تمہیں نہیں معلوم بدر کے موقع پر جبریل امین علیہ السلام نورانی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئے، 3000 5000 فرشتے آئے اللہ کے حکم پر، اور جب بدر کا معرکہ فتح ہو گیا، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام فاتح کی شان سے کامیاب ہو گئے، دشمن شکست کھائے، ان میں کے 70 مارے گئے، اور یہ حضرات میں سے صرف 14 حضرات شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین تھے، 8 انصار تھے۔ اس کے بعد جب معرکہ ہو گیا تو یہ حضرات ملائکہ حکم خدا سے آئے تھے، مسلمانوں کی مدد کے لیے واپس لوٹ گئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، حضور علیہ السلام مسکرائے، صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ عادت کریمہ مسکرانے کی نہیں تھی، آپ مسکرائے کیوں؟ نماز میں آپ مسکرائے، آپ کی مسکرانے کا باعث اور سبب کیا ہے؟ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی، فرمایا کہ جبریل میری بارگاہ میں باادب حاضر ہو کر عرض کر رہے تھے حضور کیا اجازت ہے میں آسمان پر جانے کی، آسمان پر لوٹ کر جانے کی کیا اجازت ہے؟ حبیب پاک علیہ السلام نے اجازت دی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسکراہٹ اس لیے آ گئی کہ یہ لوگ ویسے ہی جنگ ہو گئی، کامیاب ہو گئے مسلمان، ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی کہہ کر واپس ہو گئے تھے، آسمان پر گئے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے اجازت لے کر لوٹے ہو یا ویسے ہی آ گئے ہو؟
تو واپس جو آئے تو کیا اجازت لے کر آئے یا ویسے ہی آ گئے؟ تو ہم نے کہا اے اللہ کام پورا ہو گیا، یہ سمجھ کر آ گئے کہ جس ڈیوٹی کے لیے تو نے مامور کیا تھا ہم نے اس کو پورا انجام دے دیا۔ تو کہا نہیں، میرے حبیب سے اجازت لینا، اگر حبیب اجازت نہیں دیں گے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھلے۔ تو وہ حبیب پاک کا رتبہ دربار خداوندی میں ہے کہ ملائکہ واپس لوٹا دیے جاتے ہیں، جاؤ میرے محبوب سے پوچھو۔ آ کر کہتے ارضیتا یا رسول اللہ، آپ خوش ہو گئے ہماری خدمت سے؟ ہماری جو کچھ بھی خدمت تھی آقا آپ خوش ہیں؟ ہم جو آپ کے کارکن بن کر، خادم بن کر، سپاہی بن کر جو کچھ جواہر شجاعت ظاہر کیے، بہادری کے جوہر جو دکھائے، حضور آپ خوش ہو گئے؟ ارضیتا، آقا نے کہا نعم رضیت، ہاں میں خوش ہو گیا۔ تب اجازت لے کر لوٹتے ہیں۔ مسند ابو یعلا میں روایت ہے، تفسیر مظہری شریف میں روایت ہے۔ تو عزیزان محترم غور کرو، سوچو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کمزور قسم کی روایتیں ہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، یاد رکھو سند کے اعتبار سے کتاب کے راویوں پر بحث ہو، اگر وہ روایت کمزور درجے کی ہو تو کمزور کا مطلب بے بنیاد نہیں ہوتی، بے بنیاد کو موضوع کہتے ہیں۔ سند کے اعتبار سے راویوں میں گفتگو ہونے کی وجہ سے روایت پر کلام ہوتا ہے، کمزوری اگر ہوتی ہے تو راوی کے بیان کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ درجنوں روایتیں ایسی ہیں کہ کمزور ہے لیکن کمزور ہونے کے باوجود وہ بھی اپنے موقف پر استدلال کرتے ہیں۔ بہت سی روایتیں ہیں، اس پر تو ہم نے باقاعدہ طور پر مقالہ بھی جامعہ کے سیمینار میں، وہاں جو عنوان دیا گیا تھا اس کے تحت لکھا تھا کہ حدیث ضعیف اور اس کا حکم اس سال کے جامعہ کے سالانہ مجلے میں وہ چھپا بھی ہے، تباہ ہوا ہے، اس کو آپ لیجئے پڑھیے، اور ہماری ویب سائٹ پر بھی ضیاءاسلامی.com پر بھی دستیاب ہے۔ ضعیف کا کیا مطلب ہوتا ہے، کس درجے اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے وہ لوگ جو ہمارے روایات کے سلسلے میں وضاحتیں جو آتی ہے ضعیف یا کمزور کہہ کر رد کر دیتے ہیں، وہ کہاں کہاں ضعیف اور کمزور روایتوں پر خود بھی عمل کرتے ہیں، اس کی تفصیلات بھی ہم نے وہاں بیان کی ہے اور اس میں دی ہے۔ آپ کو ہم کو اللہ پاک فہم صحیح نصیب کرے۔ بہرحال یہ ایک تمہید کے طور پر میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کی ہے تاکہ ایک بصیرت حاصل ہو جائے اور خواہ کے شکوک و شبہات میں پیدا کرنے والوں کے شکوک و شبہات کی وجہ سے ہم متاثر نہ ہوں، نوجوان ہمارے متاثر نہ ہوں، بچیاں ہماری متاثر نہ ہوں۔ کم از کم اتنا تو سمجھیے کہ اگر کوئی اعتراض آتا ہے تو ہمیں ضرور اس کی جانکاری کے لیے ہمارے علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہیں پر یہ سوچ کر کہ اب تک یہ سن رہے تھے، یہ کمزور ہے، سن رہے ہیں لہٰذا اب ہم نہیں مانیں گے، ایسا نہیں۔ جس نے جو کچھ کہا ہے سننے کے بعد اسی پر اکتفا نہ کیجیے گا، وہ بات کیا ہے لے کر آئیے گا، وہ بیان کیا ہے لے کر آئیے اور معلومات کیجیے۔ ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر کے دروازے تحقیق کے سلسلے میں آپ کے لیے کھلے رہتے ہیں، آپ استفادہ کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے تو معراج پاک کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرما، حبیب پاک علیہ السلام کی شانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کی بے روزگاری کو ختم کر دے، رزق میں روزی میں برکتیں عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، مقروضوں کو بار قرض سے رہائی عطا فرما، سبک دوشی عطا فرما۔ اے اللہ امتحانات بچوں کو اعلیٰ درجے سے کامیابیاں عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں میں رحمت و انوار کی بارش برسا۔ اے پاک پروردگار جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندہ رکھ، عمل کی توفیق عطا کر کے زندہ رکھ، وقت اخیر آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، حشر میں حبیب پاک کے غلاموں میں ہمیں محشور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے مولا اس میں دانستہ نادانستہ بیان و تفہیم میں کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہو تو اپنے کرم سے معاف کر دے، صحیح باتوں کو ہمارے دلوں میں ذہنوں میں ہمارے دماغوں میں جاگزی فرما دے۔ اے اللہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔